بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 20 مارچ ہے، اتوار کا دن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج مالاکنڈ ڈویژن میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا ہے۔ بہت چارج کراؤڈ تھا، بہت بڑی تعداد تھی، بہت زیادہ تعداد تھی۔ نوجوانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، نوجوانوں کا جذبہ، ان کا جوش و خروش، جس طرح سے وہ نعرے لگا رہے تھے، جس طرح سے وہ چارج تھے، جس طرح سے وہ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران ان کی طرف سے کی جانے والی باتوں اور ان کی طرف سے کسے جانے والے جملوں کے اوپر ری ایکشن دے رہے تھے، وہ کمال کا تھا۔ بہت زبردست خطاب کیا، بہت زبردست گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے آڑے ہاتھوں لیا اپوزیشن کو، جو کہ ان کا ایک مخصوص سٹائل ہے۔ اس سٹائل کے اندر انہوں نے گفتگو کی، اپوزیشن کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور آصف زرداری، ان سب کو انہوں نے آج خوب دھویا، جیسا کہ پہلے ان کا ایک مخصوص سٹائل ہے۔ جو اراکین منحرف ہو گئے تھے، میں یہ اب ان کے مخصوص جو اہم نکات ہے تقریر کے، وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہوں نے ان اراکین کو مخاطب کیا جو منحرف ہو گئے تھے، جو پارٹی پالیسی سے بغاوت کر گئے تھے، جو پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر چکے تھے، جو سندھ ہاؤس میں مقیم تھے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ بک گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان سے خطاب کیا، انہیں مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ واپس آ جائیں۔ پارٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے، پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے، پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ میں آپ کو معاف کر دوں گا، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اولاد سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، باپ والد انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ واپس آ جائیں، میں آپ کو معاف کر دوں گا، کیونکہ اب ان کو شوکاز نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں اپنے ایک اور ولاگ میں بتا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے، سینئر قانون دان، بہت بڑے قانون دان نے اس بات کا تصدیق کی، اس بات کی، اس سے پہلے بھی میں تو یہ کہتا آ رہا تھا، لیکن چودھری اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی کہ جب ان کی نااہلی ہوگی تو سپریم کورٹ کی قریب ترین نظیر کے مطابق تاحیات نااہلی ہوگی، اور اب ظاہر ہے ان کے اندر وہ اپنے آپ کو داؤ پہ تو نہیں لگائیں گے، تو ان کے اندر بھی ایک یہ احساس پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے۔ تو وزیر اعظم نے انہیں مخاطب کیا اور انہیں کہا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ انہیں واپس آنے کی ترغیب دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے اوپر تنقید کی کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے سندھ کی عوام کے پیسے سے یہ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی اجازت دیں، ہم پیسے لگا کر ایم این ایز کو واپس لے آتے ہیں، ان کو خرید لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے، میں لوگوں کے ضمیر نہیں خرید سکتا۔ ضمیر خریدنے سے بہتر ہے کہ میں حکومت ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، میں ضمیروں کا سودا نہیں کروں گا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ہم بھی ایم این ایز خرید لیتے ہیں، یعنی اپوزیشن کے ایم این ایز خرید لیتے ہیں، لیکن میں نے یہ کہا کہ میں ضمیروں کا سوداگر نہیں ہوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں جو پیسے لگا کر بچائی جائے۔ وزیر اعظم نے بہت جارحانہ خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خارجہ پالیسی پہ انہوں نے بات کی۔ ان سب باتوں کے بعد انہوں نے خارجہ پالیسی کے اوپر بات کی، اور خارجہ پالیسی کے باب میں کہا کہ شہباز اور حمزہ، شہباز دونوں باپ بیٹا نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ نے ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا، آپ نے یورپی یونین کے سفیروں کے بارے میں بات کیوں کہہ دی۔ انہوں نے کہا میں نے ایبسلوٹلی ناٹ اس لیے کہا تھا کہ اس وقت مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ ایئر بیس دیں گے امریکہ کو تاکہ وہ افغانستان کے اندر اگر انتشار ہو تو وہاں پہ وہ اٹیک کر سکیں، تو میں نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ یہ نہ کہتا تو اور کیا کہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 80,000 جانوں کی قربانی دی، ہم نے اپنی معیشت کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا تھا، ہمارے اوپر ڈرون مارے جاتے تھے، ہمیں کبھی یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کبھی بھی ہماری قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر بھی یہ مجھے کہتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں شہباز شریف کسی گورے کو دیکھتے ہیں فوراً یہ سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں، اور اس کا بھی بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بوٹ پالش کرنے کا ماہر ہے۔ انہوں نے شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا، انہیں 3 اسٹوجز قرار دیا، 3 غلام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹوجز کا مطلب غلام ہوتا ہے، یہ 3 اسٹوجز ہیں، یہ 3 غلام ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کو غلامی کے اندر رکھیں۔ میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں قوم کو غلامی سے نکالوں گا۔ انہوں نے خارجہ پالیسی پہ بات کی، آزاد خارجہ پالیسی کی اہمیت پہ بات کی، اور انہوں نے کہا، اپنے کارنامے گنواتے ہوئے کہا کہ ہم نے
صحت کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکوڈیک کا جو منصوبہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے آج اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی معاہدہ کر کے آیا ہوں اور اس معاہدے کے اندر میں پاکستان کو نہ صرف جرمانے اور اس کی سود سے بچا کے آیا ہوں بلکہ $9 ارب کی وہ کمپنی بیرک گولڈ اب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گی۔ ریکوڈیک منصوبے پہ بات کی انہوں نے، اس منصوبے کے اوپر بھی بات کی جس میں پاکستان کو 200 ارب روپے جرمانہ ہوا تھا۔ رینٹل پاور جو ہیں، رینٹل پاور پروجیکٹ جو تھا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر لگایا گیا تھا، اس میں پاکستان کو وہ پھر بعد میں جسٹس افتخار چودھری کی حکومت نے اسے اس معاہدے کو منسوخ قرار دے دیا تھا۔ جسٹس افتخار چودھری کی عدالت نے اس فیصلے کے بعد حکومت پاکستان کو $200 ارب جرمانہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے سید طیب اردگان سے بات کی، طیب رجب اردگان سے بات کی اور میں نے وہ $200 ارب کا جو جرمانہ تھا وہ معاف کروایا۔ انہوں نے احساس پروگرام پہ بات کی، انہوں نے کامیاب جوان پروگرام پہ بات کی کہ کامیاب جوان پروگرام شروع کیا، کامیاب کسان پروگرام شروع کیا، کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا، لوگوں کو گھروں کے لیے قرض دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے احساس پروگرام شروع کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے احساس راشن پروگرام شروع کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 ڈیمز کا انیشیٹو لیا، 10 ڈیمز کا انیشیٹو لیا اور اس سے پاکستان کو پانی کا جو ذخیرہ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا اور پاکستان کے اندر فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 فصلوں کو بمپر کراپ ان کی ہمارے دور حکومت میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مکئی کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، آلو کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، چاول کی ریکارڈ پیداوار ہوئی اور گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ انہوں نے اپنے کلائمیٹ چینج کے پروگرام کے بارے میں بتایا کہ کیسے ہم نے کلائمیٹ چینج پہ کام کیا اور برٹش وزیر اعظم نے اس پروگرام کے بارے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ہمارے انیشیٹو جو لیے گئے تھے کلائمیٹ چینج کے اوپر اسے سراہا اور اس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے اوپر، کورونا کے اوپر ہم نے جو پالیسیاں بنائیں اس کو پوری دنیا کے اندر سراہا گیا اور دنیا کے جو ٹاپ 3 ممالک تھے، جو ٹاپ کے 3 ملک تھے جن کی پالیسیوں کو پوری دنیا کے اندر سراہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پالیسی میکرز 3 ممالک میں سے ایک تھے جس کو پوری دنیا کے اندر سراہا گیا۔ کلائمیٹ چینج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کو ورلڈ لیول کے اداروں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ پاکستان کا انیشیٹو ہے اور پاکستان اس وقت دنیا کے اندر کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے امام کے طور پہ، رہبر کے طور پہ، لیڈر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران میں نالا لائی پروجیکٹ پہ کام کروں گا اور اس کے بارے میں اعلان کروں گا، اگلے 2 ہفتوں کے اندر اس کا اعلان کروں گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں ٹورزم پہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہوں، سکردو کو سینٹر بناؤں گا ٹورزم کا، پوری دنیا کا سکردو کو سینٹر بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹورزم پہ بہت زیادہ کام کر چکا ہوتا اور پاکستان اس وقت ٹورزم کا سینٹر بن چکا ہوتا اگر کووڈ 19 جو ہے وہ نہ آ گیا ہوتا تو میں اس وقت تک پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے دنیا کا سینٹر بنا چکا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یکساں نصاب تعلیم پہ کام کیا اور 5ویں تک یکساں نصاب تعلیم لائے ہیں، یعنی جو انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھایا جائے گا، جو مہنگے سکولوں میں پڑھایا جائے گا، وہی عام سرکاری سکول میں نصاب پڑھایا جائے گا۔ جو انگلش میڈیم سے وزیر کا، امیر کا، مشیر کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا بیٹا پڑھ کے آئے گا وہی غریب کا بیٹا پڑھے گا۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میڈیا اس پہ کام نہیں کرتا، میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بھی جھنجھوڑا۔ انہوں نے کہا میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے اور میڈیا کے اندر پیسہ لگایا گیا ہے، اندر سے بھی پیسہ لگایا گیا ہے، باہر سے بھی میڈیا کے اندر پیسہ لگایا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میڈیا سے مخاطب ہوں، میڈیا کو کہہ رہا ہوں پاکستان کی عوام تمہیں دیکھ رہی ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون خرید و فروخت کے ساتھ کھڑا ہے، کون ضمیر فروشی کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، میڈیا کی تعریف بھی کی۔ انہوں نے کہا یہ جمہوریت کے لیے بہت لازم ہوتا ہے، میڈیا کی تنقید کے بغیر ممالک کے اندر جمہوریت پھلتی پھولتی نہیں ہے، لیکن میڈیا کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے انیشیٹو گنواتے ہوئے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ FA تک لازم قرار دیا، 6 سے 12ویں تک۔ ویسے یہ آج کی تقریر میں شاید نہیں کہا، یہ میں شاید بول رہا ہوں، یہ اس سے پچھلی جو تقریر کی تھی وزیر اعظم نے اس میں کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام کیا،
یہ آج سے 70 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کی بنیاد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعرے کے بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ پاکستان کلمہ طیبہ کے نعرے کے بنیاد پہ کھڑا ہوا تھا۔ اس پہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ 70 برس پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جو اب ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے نہیں ہوا۔ اس کے ذریعے ہم نوجوانوں کی تربیت کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کیا سکھایا اور دنیا کے اندر وہ کیسے تبدیلی اور چینج لے کے آئے۔ اس طرح انہوں نے سب سے آخر میں پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے خوشخبری کی بات کی تو نوجوانوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے نعرے لگائے اور نعروں کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے آپ سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں جو ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو 3 اسٹوجز ہیں، انہوں نے باہر کے لوگوں کے، انگریزوں کی غلامی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، یہ ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، اور یہ آزاد خارجہ پالیسی پہ کام نہیں کیا انہوں نے کبھی بھی۔ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ہے، پہلی دفعہ ہمارے ریمیٹنسز ریکارڈ آئے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کے اندر باہر سے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا ہے، اور وزیر اعظم نے اسی طرح کے بہت سارے اور بھی انیشیٹو گنوائے، اور آخر پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ جب بھی میں، جیسا کہ میں ورلڈ کپ کے لیے گیا تھا تو میرے ساتھی کھلاڑی جو تھے وہ کہتے تھے کہ خان صاحب ہم ہار جائیں گے، اور جب وہ ڈرے ہوئے تھے، وہ خوف زدہ تھے، وہ کہتے تھے ہم ہار جائیں گے، اب جب واپس جائیں گے لوگ ہمیں انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، انڈے اور ٹماٹروں سے ہمارا استقبال ہوگا۔ لیکن میں ان سے کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں یہ ورلڈ کپ جیت کے جاؤں گا۔ میں ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ ورلڈ کپ جیتیں گے، اور آج میں آپ کو یہ خوشخبری دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی ہے، اس کے اندر یہ 3 اسٹوجز، یہ 3 غلام ناکام ہوں گے، یہ ہار جائیں گے، اور ہم جیتنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے خطاب کو اختتام پذیر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا خطاب ان کا بہت زبردست تھا۔ وہ بہت پر اعتماد نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ مکمل پر اعتماد تھے، اور انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو اپنی آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پیغام ہے وہ نوجوان نسل تک، وہ پڑھے لکھے آدمی تک، وہ سمجھدار بندے تک اپیل کر رہا ہے، پہنچ رہا ہے، اور لوگ ان کی باتوں کے اوپر دوبارہ سے اسی طرح اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کارکن جو بیٹھ گیا تھا، جو سائیڈ لائن ہو گیا تھا، جو الگ ہو کے بیٹھ گیا تھا، وہ بھی اب خان صاحب کے ساتھ اتنا چارج ہو چکا ہے، اور اتنا وہ نوجوان بھی، وہ کارکن بھی، وہ ورکر بھی جو کہ سائٹ پہ ہو گیا تھا، وہ اتنا چارج ہو چکا ہے، اور اتنا وہ جوش میں ہے کہ وہ کسی بھی حد تک خان صاحب کے اشارے پہ جانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ بہت کارکن چارج تھے، بہت نعرے بازی کی، بہت زبردست استقبال کیا، اور وزیر اعظم پاکستان کا آج کا کامیاب جلسہ اس طرح اختتام کو پہنچا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔